اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے، پھر بھی میں گاڑی چلاتے ہوئی گھر پہنچی۔ ڈپلیکیٹ چابی میرے پاس موجود تھی، اس خیال سے کہ شوکت کی نیند خراب نہ ہو۔ بے آواز دروازہ کھولا اور بند کیا۔ پورا فلیٹ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف بیڈ روم میں روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے قدم بڑھایا کہ رک گئی، کیونکہ شوکت ایک روز دار قہقہ لگا کر کہہ رہے تھے، جمیلہ تم نے اپنے شوہر کو 5 برسوں تک خوب بیوقوف بنایا، اس سے خاصی دولت بٹوری، اب وہ تمہیں طلاق دینے پر آمادہ کیوں نہیں ہو رہا؟ جب اسے شک ہو گیا ہے کہ تمہارے کسی سے تعلقات ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس شرط پر تمہیں طلاق دے سکتا ہوں کہ تم 2 لاکھ روپے کا حق مہر معاف کر دو اور شادی کے موقع پر جو 5 لاکھ روپے کے زیورات بنائے تھے وہ واپس دے دو۔ لیکن کیا تم نے طلاق اس سے میری خاطر مانگی تھی؟ شوکت نے پوچھا۔ تم نے اسے طلاق لینے کی کیا وجہ بتائی تھی؟ ہاں جان، میں نے صرف تمہارے لیے اس سے طلاق مانگ لی ہے، جمیلہ نے جواب دیا۔ مجھ سے بڑی بھول ہوئی، میں اس سے شادی کر کے بہت پچھتائی، میں نے تمہاری محبت اور تعلقات کا بھی خیال نہیں کیا۔ 5 برس کا عرصہ میں نے کس کرب اور اذیت سے تمہاری جدائی میں گزارا ہے تم نہیں جانتے۔ تم سے لندن میں ملاقات ہوئی، 6 ماہ ہم میاں بیوی کی طرح رہے، اب میں قانونی طور پر تمہاری بیوی بننا چاہتی ہوں۔ تم مجھ سے اس لیے ناراض ہو گئی تھی کہ میں غزالہ میں اور غزالہ مجھ میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ شوکت نے کہا، میں اس سے شادی کرنے پر اس لیے تیار ہو گیا تھا، اس نے مجھے بلیک میل کیا تھا، کیونکہ ایک روز وہ مجھے تقریب میں لے جانے کے بہانے آئی۔ اس روز امی گھر پر نہیں تھی، اس نے تنہائی سے فائدہ اٹھایا اور میری جھولی میں پکے آم کی طرح گر گئی۔ دوسرے دن اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ اس کی ملاقات کا کوئی نتیجہ برآمد ہوا، تم اس کے ذمہ دار ہوگے۔ آج کل ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے سب معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی۔ لیکن میں تم سے شادی کروں گا جب تم غزالہ کو طلاق دے دو، جمیلہ بولی۔ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، لیکن 2 سکونیں رہ سکتی ہیں، شوکت نے ہنس کر کہا۔ میں تمہیں ایسی متعدد مثالیں دے سکتا ہوں کہ 300 کنویں ساتھ رہ سکتے ہیں۔ میں بھی جانتی ہوں شوکت، جمیلہ بولی، شادی کے بعد میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کوئی عورت تمہارے بستر کی زینت بنے۔